محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ حقوق کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک ہے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ ظلم کی 3 قسم ہے میرے دوستو۔ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کا حق لے کر بندوں پر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک گناہ ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک گناہ ہے جو کسی بندے کا حق لے لینا، اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، یہ سب سے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ میں عمل کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صدق دل سے وہ توبہ استغفار کرے، اللہ غفور رحیم ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے ظلم کیے ہو، کسی بندے کا حق لے لیا ہو، کسی بندے کو ستائے ہو، کسی کو پریشان کیے ہو، جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے یا آپ نے جو چیز مجھ سے لی ہو وہ چیز اس کو دوبارہ واپس نہ کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کو نہیں معاف کرتا۔ تو ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ بندے کا کے اوپر جو بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوموں کے بددعا سے بچو۔ جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سیدھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے مظلوم کے بددعا کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، وہ سیدھے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر ہی صحیح ہو۔ آج کے دور میں میرے دوستو، نیک ہو یا بد ہو، سب اس ظلم کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کا حق دبائے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں، کوئی اپنے پھوپھی کا حق دبائے ہوئے ہیں، کوئی اپنے خالہ کا حق دبائے ہوئے ہیں وراثت کے شکل میں۔ تو میرے دوستو، میں ان سب چیزوں کے اندر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ ظلم کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا، آپ سوچ رہے ہیں میں تو بہت بڑا کام کیا ہوں، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ اور جب ظلم کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو کئی اندھیروں کی طرح ان کو عذاب ہوگا۔
میرے دوستو، ایک صحابی رسول ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے پاس اس وقت کے جو بادشاہ تھا مروان ابن حکم، ان کے پاس ایک کیس آیا۔ ایک عورت نے اس کو کیس کیا اس حاکم کے پاس، اس بادشاہ کے پاس، اور کہنے لگا یہ صحابی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے میری زمین کا کچھ حصہ دبا لیا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہنے لگا، وہ عورت کہتی ہے کہ اے بادشاہ وقت، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے میرے زمین کا کچھ حصہ دبا لیا ہے۔ میرے دوستو، بادشاہ اس کو بلایا، صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ عورت تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کی زمین کا کچھ حصہ دبا لیے ہو، کیا تم کہتے ہو؟ میرے دوستو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی بھائی کا ہو، کسی پڑوس کا ہو، کسی محلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، اگر کوئی کسی کا جبرن، اگر ایک بارش کا بھی اگر زمین کو دبا لیا جائے، اس کو جبرن لے لے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ زمین سے ساتوں طرف زمین کو نکال کر اور اس کے گلے کے اندر توپ بنا کر ڈال دے گا۔ تو میں یہ کیسے لے سکتا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مروان ابن حکم نے جب یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا، اب میں کوئی، جب آپ یہ خود روایت کرنے والے ہیں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ بات سنی ہے اور آپ خود اس کی راوی ہیں، آپ خود اس کو روایت کرتے ہیں، اب مجھے کسی چیز کی دلیل نہیں چاہیے، کوئی گواہ نہیں چاہیے، یہ عورت جھوٹی ہے۔ میرے دوستو، اتنا کہنا تھا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور کہنے لگے، یا اللہ، اے اللہ، اگر یہ عورت اگر جھوٹی ہے، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، میں نے اس کا زمین نہیں لیا ہوں، اگر یہ جھوٹی ہے تو یا اللہ اس کو مرنے سے پہلے اس کو اندھا کر دے اور یہ خود اپنی زمین کے اندر اس کو قتل کر دے۔ میرے دوستو کچھ دن گزرا، کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ عورت کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک کہ وہ اندھا نہ ہو گیا، وہ نابینا نہ ہو گئی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہی عورت اپنی زمین کے اندر جب وہ نابینا ہو گئی، جب وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن اپنے زمین کے اندر چل رہی تھی، ٹہر رہی تھی، ایک کھڈے میں گری اور وہی گر کر مر گئی۔ تو میرے دوستو، ظالم یعنی مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ اور کبھی یہ مت سوچنا، اللہ اکبر، آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کے مکان لے لیا، کسی کے دکان لے لی، کسی کا زمین لے لیا اور آپ کے اوپر انہوں نے کیس کیا۔ میرے دوستو، ذرا باتوں کو دھیان سے سننا، آپ کے اوپر کیس کیا، آپ پیسے والے تھے، آپ کے پاس اچھے آپ نے وکیل کیا اور آپ کے حق کے اندر فیصلہ ہو گیا، حالانکہ وہ زمین آپ کے نہیں تھی، وہ دکان آپ کے نہیں، وہ مکان آپ کے نہیں، لیکن آپ کے پیسے کے بلبوتے میں آپ نے اچھے وکیل کیا اور آپ کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر آپ کے نام پر فیصلہ کر دیا۔ آپ خوش ہیں اور آپ محلے والے کو بولتے پھر رہے ہیں، ارے مجھے تو سپریم کورٹ نے یہ زمین دی۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ایسا کرنے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ آپ بھی جان رہے ہیں، اب وہاں سے آپ کے حق کے اندر فیصلہ ہو گیا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ شروع ہوگا اور اللہ کے دربار میں جب یہ عدالت جائے گی، اس وقت کہاں کورٹ اور
دیا، لیکن آپ کی وہ زمین نہیں تھی، آپ کی وہ مکان نہیں تھا، آپ نے اس پر ظلم کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمیوں کے بارے میں خود کیس لڑے گا۔ اس وقت کہا جاؤ، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دو صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس دو صحابی آتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے زمین ہے یہ انہوں نے لے لیا، اور وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول وہ زمین میری ہے، وہ زمین میری ہے، یہ کہتا ہے وہ زمین میری ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ زمین میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں اس چیز کو دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اب تم لوگ ایک ایک کر کے اپنے بات کو مجھے رکھو۔ اس میں میرے دوستو ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ بولنے والا، چرزبان تھا اور زیادہ بولنے والا تھا، اور ایک آج تھا اللہ کے رسول زمین وہ میری تھی انہوں نے لے لیا۔ کوئی ہوتا ہے آج کم بولنے والا اور کوئی باتوں کو جھوٹ بات کو ایسے بڑھ کر کے بولتا ہے کہ لوگوں اس کی بات کو صحیح مان لیتا ہے۔ تو ایک نے تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری تھی انہوں نے لے لیا، اور ایک نے اللہ کے رسول کے سامنے بہت بولا اور اچھی طریقے سے بات کو سمجھا دی اللہ کے رسول۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں اس پر تم مانو گے؟ دونوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ کا فیصلہ ہو اور ہم نہ مانیں، آپ جو فیصلہ کریں گے، وہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس چیز کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں یہ زمین اس کو دیتا ہوں جو زیادہ بولنے والا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی بات کو اچھی طرح مجھے سمجھا دیا، اور تم اپنی بات اچھی طرح تو بول نہیں پائے سمجھا نہیں پائے، اس لیے یہ زمین میں اس کو دیتا ہوں، اس کو دے دیا اللہ کے رسول۔ اب وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جا رہے تھے، ابھی کچھ ہی دیر گئے تھے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو۔ وہ دونوں کو بلا کر کہا کہ سنو میری اس بات کو، یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ یہ زمین مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہے، عالم الغیب تو اللہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، تو نے تو بہت زیادہ بولا، تو نے زیادہ بول کر مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے میں تجھے زمین دے دیا ہوں، یاد رکھنا اگر یہ تمہاری زمین نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دیا ہوں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا ہوں، تم چلو گے تو جہنم میں، مکان بناؤ گے تو جہنم کے اندر، مرو گے تو جہنم کے اندر، چہلنا پہلنا چلنا پھرنا ہوگا تو جہنم کے اندر چلو گے پھرو گے، یاد رکھنا عالم الغیب تو اللہ ہے، میں تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دیا ہوں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا ہوں۔ میرے دوستو اتنا اللہ کے رسول کی زبان پر نکلنا تھا، وہ دونوں صحابی ڈر گئے اور وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور جس کو دیا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے، اس کو دے دے، اس کو دے دے۔ اب جب انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی زبان سے وہ بات سن لیا کہ میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، تو ابھی جو کیس لے کر آیا تھا کہ اللہ کے رسول میرا زمین تو انہوں نے لے لیا، یہ بھی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اسی کی زمین ہے، اس کو دے دے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے ابھی تم دونوں کے رہتے ہیں کہ زمین میری ہے۔ وہ کہتا ہے جو کم بول رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اسی کی ہے، اس کو دے دے، اور جس کے حق میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، اس کو دے دے، اور یہ دونوں کہہ کے جانے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین ہماری نہیں ہے، اس کو دے دو، یہ کہتا ہے اس کو دے دو۔ اب وہ جانے لگے، دونوں کو پھر اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا ابھی تم دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، اب یہ زمین کو میں کیا کروں؟ وہ دونوں نے مل کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین ہم دونوں مل کر آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اسلام کے اندر استعمال کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ کے رسول نے وہ زمین لے کر اسلام کے اندر اس کو لایا اور استعمال کیا، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زمین کس کی تھی، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زمین کس کی تھی۔ اے بھائیوں کے مال کو کھانے والوں، اے
آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ ہر عبادت کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ آپ ناحق تلفی کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ناحق تلفی کیا، اللہ کے یہاں آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم بھائی کا مال لے کر، ہم بھائی کا زمین لے کر عمرہ میں چلے گئے، ماں باپ کو ستا کر، ارے یہاں تمہاری ماں باپ دوائی کے لیے ترس رہا ہے، یہاں تمہاری ماں دوائی کے لیے ترس رہا ہے، تم حج کرنے جا رہے ہو، تم کوٹھیاں بنا رہے ہو، تم عمرہ کرنے جا رہے ہو۔ نہیں میرے دوستو، جب تک کہ ماں باپ خوش نہیں رہیں گے، جب تک کہ ماں باپ تمہارے پاس راضی نہیں رہیں گے، اگر تم نے کسی بھائی کو ستایا ہے، کسی بھائی کا زمین لیے ہو، جب تک کہ وہ معاف نہ کرتے یا اس کا حق تم نہیں دے دو گے، تمہارا کوئی حج قبول نہیں، تمہارا کوئی عمرہ قبول نہیں، تمہارے کوئی نماز قبول نہیں۔ ارے نماز کسی کے حق لے کر اگر نماز پڑھ کر سجدہ کر کر اگر اللہ سے خوش کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے، شیطان کے بارے میں لکھتا ہے کہ 4 انگلی کا کہیں جگہ خالی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن شیطان مردود ہو گیا۔ کیوں شیطان مردود ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کا حق تلفی کیا۔ آدم علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ یہ آدم کا حق ہے اور یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے، تم اس کو سجدہ کرو، وہ انکار کر دیا۔ تو میرے دوست اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کے مال لیے بیٹھے ہو، کسی کے زمین لیے بیٹھے ہو، اپنے بہنوں کے حق لیے بیٹھے ہو، اپنے بیٹیوں کا حق لیے بیٹھے ہو، اپنے بیویوں کا حق لیے بیٹھے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو۔ نہیں میرے دوستو، جس کو تکلیف دی ہو، جس کو پریشان کیے ہو، جس کو ستائے ہو، جب تک کہ وہ انسان خود معاف نہ کر دے، اللہ نہیں معاف کرتا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک تو وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ٹکا درہم دینار نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کے سامان دنیا کا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے غریب ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، میری امت کا یہ غریب نہیں ہے، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ وہ مفلس ہے کل قیامت کے دن بہت سارے نماز لے کر آئے گا، بہت سارے زکوٰۃ لے کر لائے گا، بہت سارے صدقہ و خیرات لے کر آئے گا، حج و عمرہ لے کر آئے گا، جو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے وہ لے کر آئے گا، لیکن حال کیا ہوگا اس شخص کا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، طرح طرح کی گناہ کیا ہوگا، آخر کر کسی کی حق تلفی کے لیے جب اس کا حق دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہاں تو نیکی اور بدی کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کے پاس مقبول حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، بہت ساری آپ عبادت کو لے کر اللہ کے دربار میں آئے ہیں، لیکن آپ نے گالی دی ہے کسی کو، آپ نے کسی کو ستایا ہے، اللہ کہے گا جو تم نے اس کو گالی بھی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے دوستو آج لوگ سمجھتے نہیں، جس کو دیکھا اس کو منہ بنا لیا، اس کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر یہ وہ بولنے لگا، یہ سارے کے سارے اللہ کی عدالت کے اندر ہماری اور آپ کی پوچھ ہوگی۔ تو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس انسان کو لایا جائے گا، تم نے اس کو گالی دی ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اب گالی دی ہے تو وہاں گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو جو تمہارے پاس نیک عمل ہے وہ لے کر اس انسان کو دے دے گا۔ پھر دوسرا آئے گا، اب آپ کے پاس جو حج عمرہ جتنے بھی نیکی تھی وہ سب دوسرے کو اللہ دیتے رہے گا، اور ابھی آپ کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی اور بھی آپ کو ابھی حق دینا ہے جو آپ نے دنیا میں ستائے۔ اب کیا کریں گے؟ اگر وہ مظلوموں کے پاس اگر جو گناہ ہوگا وہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے اوپر ڈال دے گا اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میری امت میں مفلس انسان یہ۔ آج ہم اور آپ ظلم کرنے میں پڑے، ظلم کرتے ہوئے ڈرتے نہیں میرے دوستو۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں میرے دوستو، سنیں۔
علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دریا کے سامنے مچھلی کا شکار کرتا تھا، مظلوموں کی بد دعا کیسے اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں مچھلی کا شکار کرتا تھا، ایک دن صبح سے کیا شام ہو گئی، ایک مچھلی اس کو ہاتھ میں آئی اور بہت بڑی سی مچھلی آئی۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلو صبح سے شام تک تھا، اب یہ مچھلی اگر کہیں بک گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آج بال بچے بیوی کو اسی میں گزارا کر دیں گے، اسی کو کھلائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مچھلی لے کر میرے دوستوں آ رہا تھا، راستے میں ایک ظالم آدمی، پیسے والا پاورفل آدمی ملا۔ فرمایا مچھلی مجھے دے دو۔ کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ فرمایا لے لو۔ کہا بھائی میرے مچھلی کے اوپر گزارا ہے، یا تو آپ مچھلی لے لو، اس کی قیمت دے دو۔ وہ کہنے لگا ہم مچھلی لیں گے اور آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ کہنے لگا ارے بھائی اسی کے اندر ہمارے بال بچے کا گزر ہے، اگر اس مچھلی کو لے لو گے، مجھے پیسے بھی نہیں دو گے، تو آج رات ہمارے بال بچے بھوکے رہ جائیں۔ میرے دوستوں لیکن وہ ظالم آدمی، پیسے والا آدمی تھا، اپنے پاور دکھایا اور اس مظلوم سے مچھلی چھیننے لگا، اور یہ کئی منتیں کرنے لگا کہ بھائی میرے بال بچے بیوی کے پیٹ کے اندر لات مت مارو۔ اب یہ چھین رہا ہے، وہ بھی چھین رہا ہے، لیکن وہ پاورفل آدمی تھا، اور چھینتے چھینتے یہ مظلوم آدمی، یہ مچھلی جس کے پاس شکار ہوا تھا، انہوں نے اس آدمی کو ان کا انگوٹھا اپنے منہ میں دبا دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کھینچ لیا اور مچھلی اس سے لے لیا۔ یہ آدمی جب مچھلی لے کر وہ آدمی چلا گیا، یہ دیکھتے رہا اور کہتے رہا ارے بھائی آج میں اپنے بال بچے کو کیا کھلاؤں گا، میں اپنے بال بچے کو آج کیا کھلاؤں گا، میرے بال بچے بھی آج بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ کہتا رہا اور وہ آدمی لے کر چلا گیا۔ میرے دوستو یہ آدمی جاتا ہے اپنے گھر کے اندر، مچھلی کو کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے، بناتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، پارٹی کرتا ہے، کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ آدھی رات گزرتی ہے، اس کے انگوٹھے کے اندر درد ہوا، یہ کبھی کروٹ بدل رہا ہے، کب صبح ہوگی، کب آزان ہوگی، پھر جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ صبح ہوئی، میرے دوست کو حکیم کے پاس لے کر گیا، فرمایا کہ میرے اس انگوٹھے کے اندر درد ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر جو لیپ لگانے کا ہوتا تھا وہ لگایا، اس کو لگا دیا اور اس کو بھیج دیا، لیکن ابھی میرے دوستو 2-4 دن گزرا اور پھر اس انگوٹھے کے اندر درد ہوا۔ پھر اس حکیم کے پاس گیا، کہا کہ ابھی بھی میرے انگوٹھے کے اندر درد ہو رہا ہے۔ میرے نوجوانوں جب وہ حکیم نے اس انگوٹھے کو دیکھا تو فرمایا یہ تمہارا انگوٹھا سڑ گیا ہے، اس کو کاٹنے پڑے گا ورنہ انفیکشن بڑھتے جائے گا، تمہارا کلائی خراب ہو جائے گا۔ 2-3 دن گزرا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کیا کرنے چاہیے۔ گھر والا کہا کہ انگوٹھا کاٹ دو، انگوٹھا کٹوا لو، اسی میں ٹھیک ہے۔ میرے دوستوں ڈاکٹر نے، حکیم نے اس کے انگوٹھے کو کاٹ دیا۔ ابھی 1-2 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد جہاں سے کاٹا تھا وہاں پھر درد ہوا۔ اسی حکیم کے پاس گیا، کہا میرے انگوٹھے کے اندر پھر یہاں سے ہاتھ کے اندر درد ہو رہا ہے۔ وہ حکیم نے دیکھا، فرمایا یہ تمہارے تمام کے تمام پنجہ، یہ پورے کے پورے کلائی سڑ گیا ہے، یہ پورے کے پورے کلائی کاٹنے پڑے گا ورنہ یہ انفیکشن بڑھتے جائے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے میرے دوستوں؟ پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنے چاہیے؟ کہا کہ کلائی کو کاٹ دو۔ ہاتھ کی کلائی کو کاٹ دیا گیا۔ ابھی 2-4 مہینہ گزرا، پھر وہاں سے درد ہوا، وہاں پھر درد ہوا۔ پھر حکیم کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ میرے ہاتھ کے اندر درد ہو رہا ہے۔ وہ حکیم کہتا ہے کہ شاید میرے آپریشن کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، یہ تمہارا انفیکشن بڑھتے بڑھتے یہ کہنیوں تک آ گیا ہے، یہ تمہارا کہنیوں کاٹنے پڑے گا ورنہ انفیکشن آگے بڑھ جائے گا۔ اب کیا کرتا میرے دوستو؟ وہ کلائی بھی کہنیوں تک ہاتھ کاٹ دیا۔ ابھی 4-5 مہینے گزر گیا، پھر اس کے بعد درد اٹھا، پھر درد ہوا۔ پھر حکیم کے پاس گیا، حکیم نے جب اس کو دیکھا کہا کہ یہ پورے کے پورے بازو تمہارا سڑ گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، اس کو کاٹنے پڑے گا ورنہ پورے جسم کے اندر کیا کہ یہ بیماری پھیل جائے گی۔ لیکن وہ حکیم کہتا ہے کہ اگر بھائی یہ تمہارا درد کہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں بہت اچھے درد
تمہارا آپریشن کرتا ہوں لیکن پھر یہ بیماری پھیل جاتی ہے، کہاں سے ہوا یہ تو بتاؤ۔ پھر اس نوجوان نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا۔ وہ حکیم سمجھ گیا اور فرمانے لگے یہ بازو تو تمہارا ہر حال میں کاٹنے پڑے گا، لیکن یہ بازو کاٹ کے بھی تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس زمانے کے اندر ڈاکٹر حکیم بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا کہ اس مظلوم کی بددعا لگ گئی ہے، یہ تو بازو کو میں کاٹ دیتا ہوں۔ اگر تم زندگی چاہتے ہو جاؤ اس آدمی کو تلاش کرو، اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے گا تو ہو سکے اللہ بھی معاف کر دے، ورنہ تیرے بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستو آدمی کیا کرتا وہ آدمی کو تلاش کرتے ہوئے کبھی اس محلے کے اندر، کبھی اس گلی کے اندر، کبھی اس شہر کے اندر، کبھی اس شہر کے اندر، ایسے کرتے کرتے 2 مہینہ کے قریب گزر گیا۔ ایک دن پھر اسی طرح وہ انسان مچھلی لے کر ادھر سے آتا ہے، یہ آدمی ادھر سے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے اندر گر گیا اور کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دے، او بھائی مجھے معاف کر دے۔ وہ مچھلی والا جو مظلوم تھا، میرے دوست غریب آدمی تھا، اس کو کہنے لگا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں۔ یہ آدمی کہنے لگا یاد کرو 1.5-2 سال پہلے ایک دن تو اسی طرح مچھلی لے کر آ رہا تھا اور تمہارے پاس کسی نے مچھلی کو چھین لیا اور تو روتا رہا، اپنے بال بچے کو واسطہ دیا، لیکن وہ آدمی مچھلی لے کر چلا گیا۔ وہ انسان کہنے لگا کہ ہاں مجھے یاد آیا۔ فرمایا وہ انسان میں ہی ہوں، وہ انسان نہیں، وہ انسان میں ہی ہوں۔ فرمایا بھائی تو بڑا اچھا تھا، تیرے ہاتھ کیا ہوئے؟ فرمایا کہ شاید تو نے بددعا دے دی ہوگی، اس لیے تمہاری بددعا کی وجہ سے میرے ہاتھ یہ گل گیا، میرے جسم کے اندر بیماری آ گئی۔ وہ بیمار وہ مظلوم آدمی رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ میں اگر یہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ کو ایسی بیماری لگے گی میں کبھی کیا کہیں آپ کو بددعا نہیں دیتا۔ وہ انسان کہنے لگا کہ بھائی کیا آپ نے مجھے کیا کہ بددعا دی تھی؟ فرمایا ہاں میں نے بددعا دی تھی۔ کیا فرمایا کیا بددعا دی؟ کہ فرمایا کہ جب تو مچھلی لے کر چلا گیا میں نے اپنے بال بچوں کی طرف دیکھا کہ آج میں کیا کھلاؤں گا، میرے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس کو ایسا سزا دے کہ اس کو دیکھ کر دنیا عبرت حاصل کرے، لیکن اے میرے بھائی میں نے تو یہ ہاتھ کٹ جائے اس کے لیے تو بددعا نہیں دی تھی۔ میرے دوستو وہ کہنے لگا کہ جس طرح تو نے اپنے بال بچے کو واسطہ دیا آج میں بھی اپنے بال بچے کو واسطہ دیتا ہوں۔ میرے بال بچے ہیں، میں اپنے بال بچے کے لیے اگر مجھے آپ ذکر معاف نہیں کرے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ بیماری پورے میرے بدن کے اندر آ جائے گا۔ میرے دوست وہ انسان کہتا ہے اللہ کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعات کو لا کر ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ جس طرح سے انسان کے 1.5 سال کے بعد اس پر کیا کہ اللہ کے عذاب آیا، اللہ کا پکڑ آیا، اسی طرح مظلوم جب دعا کرتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ضرور قبول ہو کر رہے۔ اس لیے میرے دوستو میرے نوجوانوں اللہ تبارک کسی بندے سے اگر کسی کو گالی دی ہو، کسی کا حق لیا ہو، کسی کو ستایا ہو، یہاں معاف کر لو، یہاں معاف کروا لو، ورنہ کل قیامت کے دن سوائے افسوس اور سوائے پریشان ہونے اور سوائے ذلیل کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میرے دوستو وبالوالدین، لیکن ابھی وقت نہیں ہے میں اس پر آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے دوستو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو وہ کرنا ہی ہے، لیکن آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، عمرہ بھی کر رہے ہو، سب چیز کر رہے ہو، مال اپنے بھائی کے زمین کو دبائے ہوئے ہو، اپنے ماں باپ کو ستائے ہوئے ہو، پھر تمہارے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے تو نہیں کی۔